إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ایک بڑا بھاری دن ہمارے انتظار میں ہے اور یہ قیامت کا دن ہے۔ جس دن کو یوم ثقیل کہا گیا ہے، بڑا بھاری دن، یوم عسیر، بڑا مشکل دن۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم ترونها تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ہر وہ ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہوگا اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور جو عورتیں حاملہ اٹھیں گی اس دن کی شدت کو دیکھ کر حمل وضع کر دیں گے، اور جو بچے پیدا ہوں گے بالکل نو مولود، ان پر بھی قیامت کی دہشت طاری ہوگی
جو اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کے چہرے کو دیکھ کر جنگلی جانور جمع ہو کر شہروں میں آ جائیں گے۔ جنگلوں کو غیر محفوظ تصور کریں گے کہ شاید شہروں میں ہماری حفاظت ہو سکے اور ہماری سلامتی کا پروگرام بن سکے۔ فرشتوں کا حساب نہیں ہے قیامت کے دن، مگر قیامت کی ہولناکی، شدت اور دہشت ان پر بھی طاری ہوگی۔ جب اسرافیل سور پھونک دیں گے، دوسرا سور، یک لخت، جو لوگ مر چکے ہوں گے زندہ ہو جائیں گے، اور جو قبروں میں دفن ہوں گے قبریں پھٹ جائیں گی اور فوراً قبروں سے باہر نکلیں گے اور بے ہوش لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ اسی لمحے اسرافیل ارض محشر کی طرف دوڑیں گے اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اور ساری دنیا ارض محشر کی طرف جائے گی۔ جب ملائکہ محشر کی سرزمین کو دیکھیں گے اور محشر کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی قیامت کا منظر دیکھ کر اپنی زندگی بھر کی عبادت کو وہ حقیر سمجھیں گے، حالانکہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اللہ نے جن فرشتوں کو پیدا کرتے ہی سجدے میں ڈال دیا، وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے، مگر صدیوں کے سجدے کو حقیر جانیں گے اور کہیں گے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جمعے کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق پر ایک کبکبی طاری ہوتی ہے، رعب اور خوف طاری ہوتا ہے، کیونکہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی تو ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ جمعہ آج ہی نہ ہو اور قیامت آج ہی نہ قائم ہو جائے، حالانکہ جمعرات کا درختوں کا کوئی حساب نہیں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص آیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور سورہ صاد پڑھ رہا ہوں۔ سورہ صاد میں داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے اور ایک سجدہ بھی ہے داؤد علیہ السلام کا، ہم بھی وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں سورہ صاد پڑھ رہا ہوں، سجدہ آ گیا، میں نے سجدہ کیا خواب ہی میں، اور میں نے دیکھا کہ درخت بھی سجدے میں گرا ہوا، درخت بھی سجدہ کر رہا ہے، اور درخت جو دعا مانگ رہا تو میں نے سن لی۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وحط عنی بہا یوم القیامت وزرا واجعلها لی ذخرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داؤد۔ یہ درخت کی دعا ہے کہ یا اللہ، جو سجدہ میں کر رہا ہوں اس کا اجر اپنے پاس لکھ لے، اور اس سجدے کی برکت سے میرے قیامت کے بوجھ ڈال دے۔ درخت کا کون سا حساب ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی اس پر طاری ہے کہ میرے قیامت کے بوجھ اس سجدے کی برکت سے ٹال دینا، اور اس سجدے کو میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لینا، اور یہ سجدہ مجھ سے قبول کر لینا جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا تھا۔ تو یہ قیامت کی ایک دہشت اور ہولناکی ہے کہ جماعتات تک بھی ڈرتے ہیں اور ان پر بھی قیامت کا خوف طاری ہے، حالانکہ ان کو کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تو بڑا بھاری دن ہے اور بڑا ہولناک دن ہے، جس دن کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، اور باخبر ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا حساب لے گا. تو اس یوم حساب کی تیاری کرو اور کبھی اس دن سے غافل نہ ہو. ہمیشہ اس کو مد نظر رکھو، اپنے سامنے رکھو. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کو دنیا کی زندگی سے پیار ہے اور اس بھاری دن کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، اس کو بھلا چکے ہیں، فراموش کیے بیٹھے ہیں. اس دن کی تیاری ہونی چاہیے، اور اس دن کے بچاؤ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچاؤ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. ان اعمال کا ذخیرہ تیار کرنا چاہیے جو روز قیامت انسان کے لیے نافع ثابت ہوں گے. اور یہ بات یقین سے نوٹ کر لو کہ اس دن کا سب سے جو کارآمد ذخیرہ ہے اور زاد راہ ہے وہ عقیدہ توحید. اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے گناہ معاف فرماتا ہے، اور توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کے فیصلے فرماتا ہے. یہ فلاح کی اساس ہے. نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو تم فلاح پا جاؤ گے. یہاں فلاح کی تحدید نہیں ہے. کون سی فلاح مراد ہے؟ دنیا کی فلاح ہے، قبر کی فلاح ہے، اور کل یوم آخرت کی فلاح ہے. مطلق فلاح ہے، مطلق کامیابی. جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی رہین منت، اس کو قبول کر لو، اس کی گواہی دو، اور اس کو ایک مشن انبیاء کا سمجھ کر اس پر کاربند ہو جاؤ، گامزن ہو جاؤ. یہ سب سے قوی اساس ہے کامیابی کی. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من توضأ فاحسن الوضوء، جو بندہ اچھا وضو کر لے سنت کے مطابق، ثم قال، پھر وہ یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس دعا میں دو گواہیاں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی اطاعت کی. جو بندہ وضو کر کے یہ دعا پڑھے گا تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. عقیدہ توحید کی برکت. ایک حدیث اگرچہ سنداً کمزور ہے مگر یہ حدیث اس کی بہترین شاہد کے طور پر ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے. اس کلمے کے بغیر جنت نہیں کھلے گی اور نہ کسی کا داخلہ ممکن ہے جب تک کلمہ توحید قبول نہ کر لے اور اللہ کی وحدانیت کو کما حقہ مان نہ لے. تو آخرت کا خوفناک دن جو ہے بڑا ثقیل اور بھاری، اس میں نجات کا سب سے قیمتی اثاثہ عقیدہ توحید. قرآن نے ایک دعا ذکر کی سورہ آل عمران کے آخر میں، وہاں بہت سی دعائیں مذکور ہیں. نبی علیہ السلام جب رات کو اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی طرف رخ کر کے وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے بستر پر بیٹھے بیٹھے.
ان میں سے ایک دعا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے سنا تیرے منادی کو۔ اس دعا پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلا لفظ ربنا، اے ہمارے رب، یہ کہنے کا حق کس کو ہے؟ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا۔ وہی بندہ کہے گا جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہو۔ رب ماننے کا معنی یہ کہ اے اللہ تو ہی مشکل کشا، حاجت روا، تو ہی دستگیری کرنے والا، تو ہی دادا، تو ہی غوث، تو ہی مدد کرنے والا۔ ربنا کے صیغے سے ایک دنیا کٹ جائے گی، وہ اللہ کو رب مانتے ہی نہیں۔ کسی کو دادا مانتے ہیں، کسی کو غوث مانتے ہیں، کسی کو دستگیر مانتے ہیں، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا۔ اللہ کی ربوبیت کا عقیدہ ختم ہو گیا۔ تمہیں ربنا کہنے کا حق ہے کوئی؟ اس کو رب تو مانتے نہیں تم۔ تو ایک بڑی دنیا ربنا کے امتحان میں فیل ہے۔ آگے کیا بات چلے گی؟ انہیں آغاز امر سے آپ ناکام ہو چکے۔ ربنا اگر کہتے ہو تو کو رب مانو ان سارے معنی کے ساتھ، ان سارے مفاہیم کے ساتھ کہ واقعی تو ہی رب ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں۔ مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، دستگیری کرنے والا، تو ہی داتا، تو ہی اولاد دینے والا، تو ہی خالق ہے، تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے، تو ہی مدبر ہے۔ کسی کا کوئی تصرف نہیں چلتا، تیری حکومت۔ الا لہ الخلق والامر، یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اللہ کی پوری خلق پر اللہ کا امر چلتا ہے۔ یہ ربوبیت کے معنی بہت سے لوگ نہیں مانتے، تو ان کو ربنا کہنے کا اختیار ہی نہیں، حق ہی نہیں۔ ہر دعا جو شروع ہوتی ہے ان دو میں سے ایک صیغے کے ساتھ، یا ربنا یا اللہم۔ اللہم کا معنی اے اللہ، تو اللہ کو اللہ مانو، پھر اللہم کہو۔ اللہ ماننے کا معنی تو ہی معبود حق ہے، بس اور کوئی معبود نہیں۔ سجدہ ہو، عبادت ہو، قربانی ہو، نظر و نیاز ہو، صدقہ اور زکوٰۃ، سب تیرے لیے۔ طواف تیرے لیے، ہر عبادت تیرے لیے۔ یا اللہم کے معنی تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، ایک بندہ دعا کر رہا ہے، بالکل ماحول سے بے خبر، اسے معلوم نہیں کون میری دعا سن رہے ہیں، اور سردار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا سن رہے تھے، بڑے الہا سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ تو اس کی دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ میں تجھ سے دعائیں کر رہا ہوں، تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ یہ سوال کرنا میرا حق ہے، کیونکہ تیرے دربار میں میں ایک وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ وسیلہ کیا ہے؟ بانی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، بانک انت اللہ، کہ تو اللہ ہے۔ یہ میری گواہی، یہ بطور وسیلہ پیش کرو کہ تو اللہ ہے۔ تو اللہ کو اللہ ماننا کیا اس کا معنی ہے؟ کسی اور معبود کو پوجو گے، کسی اور معبود کی عبادت کرو گے تو اس کو اللہ مانا۔ آگے اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ ہونے کا معنی ہے کہ تو اکیلا معبود حق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں جو دعا کر رہا ہوں، تو اسے سوال کر رہا ہوں، تو اس دعا میں وسیلہ پیش کروں تیرے حضور۔ وسیلہ کیا؟ میرا عقیدہ، میری گواہی کہ تو اللہ ہے۔ یہ بڑی عظیم گواہی ہے، بڑی معتبر گواہی ہے، کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے،
رات کو اٹھا کرتے، رویا کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے۔ جب کچھ وقت باقی بچتا فجر کے طلوع ہونے میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے، پڑھتے جاتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں تو اکیلا معبود حق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب فجر کی اذان ہوتی کھڑے ہو جاتے اور یہ عرض کرتے کہ یا اللہ جو میں گواہی دے رہا ہوں تیری توحید کی، یہ میری ایک امانت ہے تیرے پاس، اس کی حفاظت فرمانا، میں قیامت کے دن تجھ سے وصول کروں گا، یہ میری امانت ہے تیری توحید کی گواہی۔ یعنی سلف صالحین کی فکر، یہ بڑا عظیم عقیدہ ہے یہ اللہ کی توحید کی گواہی کہ یا اللہ یہ امانت کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اس امانت کی حفاظت کرنا، مجھے قیامت کے دن یہ امانت چاہیے۔ اور پھر باقی فجر کی سنت اور نماز ادا کرتے، بڑی عظیم گواہی ہے۔ اور یہ شخص بھی نبی علیہ السلام کے سامنے دعا کر رہا ہے اور دعا کی حجت پیش کر رہا ہے، میں دعا کیوں کر رہا ہوں، تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ ایک عمل کا وسیلہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہونے کا معنی یہ کہ تو اکیلا معبود حق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانے، اس طرح اس کی توحید کی گواہی دے، اس کو اللہم کہنے کا حق حاصل ہے۔ اور اگر سینکڑوں معبود ہوں، گلی گلی پر طاغوت ہوں، درگاہیں ہوں، آستانے ہوں، کبھی کسی کو سلام، کبھی کسی کو سلام، کبھی کہیں سجدے، کبھی کہیں سجدے، اس کو اللہم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہر دعا یا ربنا کے ساتھ یا اللہم کے ساتھ۔ ربنا وہ کہے گا جو اللہ کو رب مانے، اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانے، مدبر مصرف مانے۔ اور اگر نہیں مانتا، اوروں کو شریک کرتا ہے، تو ربنا کہنے کا حق ہی حاصل نہیں اس کو۔ اللہم کہنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے جو اللہ کو معبود مانے، اکیلا معبود، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، وہ اللہم کہے گا۔ اور اگر آپ 20 شرکاء مقرر کرتے ہیں، کبھی کہیں طواف، کبھی کہیں سجدہ، اور کبھی کہیں چادریں اور دیے جلانا، تو یہ ربوبیت اور الوہیت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ نہ اس کو ربنا کہنے کا حق ہے، نہ اللہم کہنے کا حق ہے۔ اور یہ دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ ایک نکتہ اور بھی قابل غور ہے، ربنا اے ہمارے رب، پالنے والے، تربیت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے پالنے کی دو قسمیں، ایک ہے عمومی پالنا، عمومی تربیت، اس میں سب داخل اور شامل، کفار بھی، مشرکین بھی، سب کو پال رہا، سب کو کھلا رہا۔ کوئی دنیا کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے پاس، کوئی قیمت نہیں۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربۃ من ماء۔ اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا، مگر دنیا کی قیمت نہیں۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب من لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ دنیا دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، اس سے محبت ہو تو دیتا ہے، محبت نہ ہو تو دیتا ہے، لیکن لا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ دین کی نعمت صرف اس بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت بڑی قیمتی دولت۔ تو اللہ کا پالنا دو قسموں کا، ایک ہے عمومی پالنا، سب کو پال رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، کافروں کو، مشرکین کو، بے ایمان لوگوں کو، مسلمانوں کو، سب کو پال رہا ہے۔ اور ایک ہے تربیت خاصہ، خاص بندوں کو پالنا، یہ مومن متقی اللہ پالتا ہے تقوی کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ، عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ، یہ تربیت خاصہ ہے۔ ربنا جب کہو تو آپ کے ذہنوں میں تصور و تربیت خاصہ کا، جو تیرا خاص پالنا ہے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، تقوی اور زہد اور ورع کے ساتھ، وہ سوال ہے تجھ سے۔ باقی دنیا تو دیتا ہے، تو مانگے تو دیتا ہے، نہ مانگے تو دیتا ہے، لیکن دین کی دولت بڑی مہنگی، بڑی قیمتی، تربیت خاصہ ہمیں چاہیے۔ اے ہمارے رب،
جو اپنے خاص بندوں کو پالتا ہے اس معنوی قوت اور دولت کے ساتھ، عقیدے کی صحت کے ساتھ، توحید کی برکت کے ساتھ، تقوی اور ورع کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام جو رات کو سویا کرتے تھے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اس دعا میں یہی فکر کار فرمانا، اللہم بک وضعت جنبی وبک ارفع، ان امسکت نفسی فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ اپنا پہلو بستر پہ لگا رہا ہوں سونے کے لیے، مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے پہلو لگانے کی اور پہلو رکھنے کی، نہ رکھنے کی نہ اٹھنے کی، سب تیری توفیق سے ہے۔ یا اللہ جب سو جاؤں گا یہ جان تو قبض کر لے گا۔ انسان سوتا ہے روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب دو صورتیں، اللہ اگر لوٹا دے تو انسان زندہ اٹھ جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ لوٹائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی دعا کیا تھی؟ اگر تو اس کو روک لے، روح کو نہ لوٹائے تو فرحمها یا بعض ازن فغفر لها، پھر مجھے بخش دینا، مجھ پر رحم فرمانا۔ بین ارسلتها، اگر لوٹا دے واپس، زندہ کر کے اٹھا دے تو فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، پھر اس کی حفاظت کرنا کس چیز کے ساتھ؟ حفاظت کی دو قسمیں نا، وہ ایک زندگی کی حفاظت، عمر کی حفاظت، مال کی حفاظت، کاروبار کی حفاظت، اور ایک ہے تقوی کی، عمل صالح کی، عقیدے کی حفاظت۔ یا عقیدے کی حفاظت مطلوب ہے، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اپنے نیک بندوں کی جو حفاظت کرتا ہے عقیدے کی قوت اور صلابت کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ، وہ عطا فرماتا ہے۔ باقی زندگی کا مال، بدن کی قوت، یہ مطلوب نہیں، عطا فرما دے تو یہ معاون ہے تیری عبادت کے لیے۔ اصل مطلوب کیا ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے عقیدے کو سنوارتا ہے، ان کے ایمان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، مجھے وہ حفاظت عطا فرما دے۔ تو ربنا جب کہو تو تربیت خاصہ آپ کے ذہن میں ہو، تربیت عامہ نہیں۔ اللہ سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں تیرا خاص پالنا چاہیے، خاص تربیت چاہیے جس میں ایمان کی قوت ہو، عقیدے کی صلابت ہو، تقوی کی مضبوطی ہو، اخلاق کی تعمیر ہو، ہمیں وہ چاہیے۔ آگے اننا سمعنا منادیا، بے شک نے سنا منادی کو، تیرے منادی کو سنا۔ یہاں دو چیزیں، ایک سننا اور ایک اللہ کے منادی کو سننا۔ ہر بندہ غور کرتا جائے کہ کیا میں خالص اللہ کے منادی کو سنتا ہوں؟ اللہ کے منادی کے دو معنی ہیں، یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، یہ دونوں اللہ کے منادی ہیں اور قیامت تک اللہ کے منادی رہیں گے۔ اب یہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے سنا تیرے منادی کو، یعنی محمد الرسول اللہ کو یا کتاب و سنت کو۔ اس سے ایک منہج واضح ہوتا ہے کس کو سننا چاہیے، صرف اللہ کے منادی کو جو اللہ کی دعوت دے، صراط مستقیم کی دعوت دے، جس کا ماخذ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث ہے۔ میں نے کسی غیرے کو نہیں سنا، کسی فلاں کو نہیں سنا، کسی بزرگ یا فلاں کو نہیں سنا، میں نے خالص تیرے منادی کو سنا۔ اور منادی کو سننا چاہیے اللہ کے رسول کو، آپ کی احادیث کو، کتاب اللہ کو۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا منہج۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا میں دعا کی تھی، نظر اللہ عمرا سمع مقالتی وحفظها فاداها كما سمعها۔ یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا، معطر کر دینا، خوبصورت کر دینا، اس کے چہرے میں رونقیں بھر دینا، جس کے اندر کچھ شوق پیدا ہو جائے۔ سامع مقالتی، میری احادیث کو سننے کا شوق پیدا ہو جائے، میری احادیث کو سننے کا شوق پیدا ہو جائے۔
ان کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، آگے بیان کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. یہ سماع جو کہ اساس ہے، سننے کا شوق، یہ پہلا زینہ ہے علم کے راستے میں، سننے کا شوق ہو مشائخ سے، علماء سے، محدثین سے. آج ترتیب اس کے الٹ ہو چکی ہے، بس بیان کرنے کا شوق ہے، شور مچانے کا شوق ہے، سننے کا شوق نہیں. سنا ہو یا نہ ہو، اساتذہ سے پڑھا ہو یا نہ ہو، بس زبانی گفتگو، لچھے داری، زبان کی طلاقت اس سے مرعوب ہے، کچھ ظاہری حرکتیں اس سے مرعوب. لیکن سننا، سماع علماء سے، محدث سے مفقود ہے بالکل. ترتیب ہم نے بدل دی، الٹ کر دی. عبداللہ مبارک رحمہ اللہ بڑی چوٹی کے محدث تھے، ان کا ایک قول، اول العلم النیہ ثم السماع ثم الحفظ ثم الفهم ثم العمل ثم الاداء. کہ علم کے 6 زینے ہیں. پہلا زینہ اخلاص نیت کا، دوسرا علماء سے سننے کا، تیسرا علم کو یاد کرنے کا، چوتھا سمجھنے کا، پانچواں عمل کرنے کا، چھٹا زینہ اس علم کو آگے بیان کرنے کا، ادا کا. آج سارے زینے فراموش ہو چکے. نہ سماع کی بات ہے، نہ اخلاص نیت نظر آتی، نہ حفظ کا شوق ہے، نہ عمل کا شوق ہے، بس بیان کا شوق ہے، بیان کی جادوگری. اور ہم منہج محدثین سے روگردانی کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے اسیر بن گئے. ایسے لوگوں سے ہمیں محبت ہو گئی جو ان سارے مراحل سے قطع نظر صرف بیان کی جادوگری پر زور دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. نہیں، سماع یہاں پر جو ایک دعا ہے، اننا سمعنا منادیا، ہم نے تیرے منادی کو سنا، اس منادی کے ذریعے ہم نے کتاب و سنت کو سنا، اس علم نافع کو سنا. اب یہ وسیلہ تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں. منادی کی دعوت کیا تھی؟ کوئی دنیا کی دعوت نہیں تھی، کوئی کاروبار کی دعوت نہیں تھی. ان آمنوا بربکم، اس کی دعوت تھی رب پر ایمان لے آؤ، رب پر ایمان لے آؤ. ایمان لانے کا معنی تصدیق کامل، یقین جازم. یہ ایمان کا معنی کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، مکمل تصدیق ہو، مکمل یقین ہو. رب پر ایمان لے آؤ. ایمان میں تصدیق کا معنی کسی شک و شبہ کے بغیر پورے یقین کے ساتھ. اور ایمان میں سب سے اعلیٰ امر ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ میں سب سے اونچی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کا فہم. سب سے اونچی چیز توحید باری تعالیٰ. فآمنا، ہم ایمان لے. آمنا کا معنی ہم نے یقین کامل اختیار کر لیا، تصدیق جازم اختیار کر لیا اس ایمان پر، کسی شک و شبہ کے بغیر ہم ایمان لے. اب یہ وسیلہ تیرے دربار میں پیش کر رہے، دعا کرو وسیلے کے ساتھ، اللہ جلدی قبول کرتا ہے. عدل دلیل، وہ غار کے 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے طوفان سے بچتے ہوئے. ایک چٹان بھاری غار کے دھانے پر کھڑی ہو گئی جس کو ہلانا ممکن نہیں تھا. اب ان تینوں کی کیفیت کوئی نہیں جانتا، موت یقینی نظر آ رہی. تو تینوں نے دعا کی، اور دعا ایک وسیلے کے ساتھ کی. وسیلہ شخصی نہیں، کسی نبی کا وسیلہ نہیں، کسی ولی کا وسیلہ نہیں. صرف 3 وسیلے جائز ہیں، مشروع ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اس کی ذات اور صفات کا، اس کے پیارے پیارے ناموں کا. دوسرا وسیلہ پیش کرنا اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا. اور تیسرا وسیلہ پیش کرنا کسی نیک بزرگ کی دعا کا. کسی سے کہا جائے میرے لیے دعا کر دیجیے، ہر کس و ناکس سے نہیں، جو ملتا ہے دعا کر دو، جو ملتا ہے دعا کر دو. کسی نیک صالح انسان سے دعا کا تقاضا کیا جائے، وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یہ دعا کا وسیلہ بھی مشروع وسیلہ ہے. باقی شخصی وسیلہ بدعت ہے یا اعتقادی بدعت ہے. وسیلے میں، دعا میں وسیلہ شامل کرو گے، شخصی وسیلہ، وہ دعا مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. شخصی وسیلہ بدعت ہے.
کتاب و سنت میں ہزاروں دعائیں ہیں، کسی ایک دعا میں بھی وسیلہ ثابت نہیں، وسیلہ منقول نہیں. یہ بات غلط ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کے واسطے رد نہیں کرے گا. یہ بات غلط ہے، یہ آپ کی بناوٹی بات ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ ہر دعا کو سنتا. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکھی کی دعا نہیں سنی تھی، پوری کائنات کو بچا لیا 60 سالی سے مکھی کی دعا قبول کر کے. اور دعا کیا تھی؟ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنى سقیاک. مکھی کی دعا، اس کی توحید دیکھو، چھوٹا سا اس کا سر، چونٹی کی دعا، چھوٹا سا سر ہے اس کا، اس سر میں کوئی دماغ ہے یعنی ہم نہیں جانتے، مگر اس کا عقیدہ دیکھو. یعنی توحید فطری عقیدہ ایک جانور کو معلوم نہیں، معلوم تو انسان کو نہیں. لاکھوں درگاہیں بنا رکھی ہیں، شرک کے اڈے بنا رکھے ہیں، اور اس کو حیا نہیں آتی. اللہ کی ذات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، افعال میں شرک در شرک کا مرتکب. اور چونٹی حدیث میں اس کی جو حیت قضائی وہ بھی معقول. چونٹی الٹی ہو چکی کمر کے بل، رافعۃ ببعض قوائمها الی السماء، جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں تھے ان کو آسمان کی طرف کھڑے کیے ہوئے. چونٹی کو معلوم ہے کہ مجھ پر مشکل آئے گی، مشکل کشا اوپر ہے نیچے نہیں. یہ تو انسان کی بدعقیدگی اور عقیدے کی نحوست ہے. لوگ مرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جنازے پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے قبر کھودتے ہیں، اپنے ہاتھ سے منو مٹی کے نیچے دباتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب تو ہمارا مشکل کشا ہے. یہ انسان حماقت، بے وقوف. اتنا شرک ہوگا عقل نہیں ہوگی، وہاں حماقت ہی حماقت ہوگی. چونٹی کو معلوم ہے میرا مشکل کشا اوپر، الٹی لیٹی ہاتھ میں اوپر اٹھائے اور دعا بغیر کسی وسیلے واسطے کہ اے اللہ انا خلق من خلقک، ہم تیری مخلوق ہیں، تو نے پیدا کیا ہمیں، تو ہمارا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، کوئی درگاہ والا نہیں، کوئی آستانے والا نہیں، تو ہمارا خالق ہے. ولیس بنا غنى سقیاک، ہمیں پانی چاہیے، پانی کی ضرورت، ہمیں پانی عطا فرما. یہ مانگنے کا انداز. اللہ کا فوری فیصلہ ہو گیا. سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے، فرمایا ارجعوا، لوٹ چلو، اپنے گھروں کو لوٹ چلو. لقد سقیتم بدعوت غیرکم، تم سے پہلے چونٹی دعا کر چکی اور اللہ قبول کر چکے. اتنی موسلا دھار بارش ہوگی گھروں میں پہنچ نہیں سکو گی، راستے بند ہونے کے بھاگو گھروں کی طرف. ایک چونٹی، یہ حقیر سی مخلوق، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. انسانوں کو، جنوں کو، درندوں کو، پرندوں، چرندوں کو، سب سے اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ ہونے سے بچا لیا ایک چونٹی کی دعا سے. یہ واسطے وسیلے کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، بالکل خلاف عقیدہ. عقیدہ صحیحہ سے بغاوت ہے. اب وہ 3 بندے کار میں پھنسے ہوئے، تینوں نے دعا شروع کر دی. ایک ایک نیکی کا انتخاب کیا کہ اس نیکی کا وسیلہ پیش کر. تینوں کے ایک ہی الفاظ حدیث میں منقول ہے، صحیح بخاری کی حدیث. اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاخرج عنا ما كنا فیہ. یا اللہ ایک نیکی پیش کی ہے، تو جانتا ہے اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص تھی ہمیں نجات دیتا. خالی نیکی کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو. نیکی میں قوت پیدا ہوتی ہے اللہ کی رضا کے عقیدے سے. ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، وہ نیکی قابل قبول نہیں، ہوا منثورہ ہے، وہ کچرے کا ڈھیر ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں. اخلاص شامل ہو جائے اس کی قوت بنتی. تینوں نے جملہ کہا، ایک ایک نیکی پیش کر دی. حدیث میں آتا ہے کہ تقطعت الصخر، تینوں کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا، پرخچے اڑا دیے اس کے. یہ قوت نیکی کی نہیں، یہ قوت اخلاص کی ہے. ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، ہم وسیلہ اپنی نیکی کا پیش کیا. اخلاص کی قوت کا اندازہ کریں آپ.
صرف ایک نیکی کا انتخاب کیا اور اللہ کو پیش کر دی، اللہ نے نجات دے دی۔ قیامت کے دن 3 لوگ آئیں گے حساب و کتاب کے لیے، اپنی پوری زندگی پیش کر دی۔ پہلا بندہ آئے گا، تم نے کیا عمل کیا؟ کہے گا تعلمت القرآن وعلمتہ، میں نے پوری زندگی قرآن سیکھا اور سکھایا، پڑھا اور پڑھا، پوری زندگی پیش کر دی۔ فرشتے ساتھ کھڑے ہیں دیوان لے کر، جنتیوں کی لسٹ لے کر، وہ کہہ رہے کذبتا جھوٹا ہے تو، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا، پڑھایا ہوتا، یہاں تمہارا نام ہوتا، تمہارا کوئی نام یہاں نہیں، جھوٹ بولتے۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، سچ بول رہا ہے، لیکن پڑھا اس لیے لیقال قاری، تاکہ اس کو قاری صاحب کہا جائے، علامہ صاحب کہا جائے، فہامہ صاحب کہا جائے، اس کے علم کے چرچے ہوں، اس کی ہرس ہوتی تھی، اوپر اشتہار میں میرا نام ہے، یہ اس کی طلب تھی۔ وقد قیل، یہ سب کچھ ہو چکا، نام بھی چھپے، قاری صاحب بھی کہا گیا، علامہ صاحب بھی کہا گیا، اس ابو میں النار، اس کو پکڑو، ٹانگوں سے پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکو۔ یہ پہلا بندہ جس کا حساب ہو، جس سے جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے، پوری زندگی پیش کر دی، اخلاص نہیں۔ اخلاص توحید کی اہم کڑی ہے، نیکی کا اللہ کے لیے خالص ہونا، اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ دوسرا آگے تم نے کیا کیا؟ انفقت فی سبیل، تیری راہ میں مال خرچ کیا، تو نے بے تحاشا مال دے رکھا تھا اور مجھے خرچ کرنے کا شوق تھا، خرچ کرتا رہا پوری زندگی، پھر کسبتا، جھوٹ بولتا۔ جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر خرچ کرنے والا بندہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا، اسے سورج کی تپش سے بچائے گا۔ کہاں ہے وہ سایہ؟ تیرا نام یہاں نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، سچ بول رہا ہے، مگر معاملہ یہ کہ اس نے اس لیے صدقہ دیا تاکہ اس کو سخی کہا جائے، اس کی سخاوت کی دھوم مچ جائے۔ اس کی خواہش تھی میری گاڑی کہیں رکے، فقراء کی لائن لگی ہو، دنیا دیکھے بڑا سخی ہو۔ وقد قیل، سب کچھ ہو گیا، لوگوں نے تعریفیں کی، واہ واہ کی، سب کچھ حاصل ہو۔ اس ابو بھی علم، اس سخی کو پکڑ لو اور چہرے کے بڑا کسی بھی جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا آگا تم نے کیا کیا؟ قاتل تو فی سبیل حتی قتل، تو میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، کسی جہاد سے پیچھے نہیں رہا، حتی قتل تو، حتی گھر پہ آخر میں شہید ہو گیا، اپنی جان پیش کر دی، سارا خون بہا دیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ فرشتے پھر دیکھ رہے ہیں، اس دفتر میں اس کا نام ہی نہیں، کذبتا، جھوٹ بولتے۔ اگر شہید ہوئے ہوتے تو شہید کا بڑا اونچا درجہ، ارے شہید تو وہ شخص ہے یشفع فی 70 من اقاربہ، جس کی سفارش اللہ قبول کر کے اس کے خاندان کے 70 افراد کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تمہارا یہ نام ہی نہیں، تم کہتے شہید۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، لڑا، اس نے جہاد کیا، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ اس کی بہادری کا چرچا ہو، دھوم مچ جائے، لوگ قصیدے گائیں، نظمیں پڑھیں، اس کی شجاعت کے چرچے کریں۔ وقد قیل، سب کچھ ہو گیا، لوگوں نے تعریفیں بھی کی، لوگوں نے خوب اس کو داد سے نوازا، خوب اس کو شجاع کہا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں، اس کو پکڑ لو ٹانگوں سے اور گھسیٹو چہرے کے بل اور جہنم میں ڈال کر آ جاؤ۔ زندگی بھر کی نیکیاں، ادھر غار والے بندے صرف ایک نیکی کا تعین کیا اپنی زندگی میں، ایک نیکی کا، مگر وہ نیکی اخلاص پر قائم تھی، للہیت پر قائم تھی، اس میں کسی غیر کی شراکت نہیں تھی، وہ توحید خالص پہ مبنی تھی، اور اللہ نے قبول کر لی، قبول کر کے اس چٹان کے پرختے اڑا دی اور صحیح سالم میں باہر نکل آئے۔ یہ وسیلہ عمل صالح کا وسیلہ ہے، اور اس دعا میں بھی دعا کرنے والا اللہ کے حضور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ وسیلہ کیا؟ انا سمعنا منادیا، تیرے منادی کو ہم نے سنا، یہ شوق ہمارا، تیرے رسول کو سننے کا، قرآن کو سننے کا، رسول کی حدیث کو سننے کا، یہ شوق ہمارا، اس سماع کا واسطہ پیش کر رہا ہوں۔ رسول کی دعوت کیا تھی؟ ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، پوری قوت کے ساتھ، صلابت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم ایمان لے آئے۔ اس دعا پر وہ لوگ توجہ دیں جو واقعی ایمان لائے، واقعی اللہ کی منادی کو سننے والے ہیں،
اور پورا یقین کرنے والے یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. یعنی اس دعا ایسی ہے جو آگے بڑھو گے دنیا کٹتی جائے گی، پیچھے ہٹتی جائے گی. اس دعا کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو. کتنے لوگ خالص اللہ کے رسول کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول کے حدیث کو سنتے ہیں، بخاری کا نام سن کے بخار چڑھ جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں کتاب و سنت کو سننے والے اور کتاب و سنت پر ایمان لانے والے. کتنے لوگ ہیں جو ایک یقین کامل کے ساتھ اللہ کی توحید کو ماننے والے. یا وسیلہ اللہ کے ایمان کا پیش ہو رہا ہے. اللہ کے ایمان، یہ ایمان کس کس کو حاصل، یقین کس کس کو حاصل. بڑی یہ دولت بڑی عظیم و شان دولت ہے. قبر میں لوگ جائیں گے، دو طرح کے لوگ ہوں گے. فرشتے آ کر سوال کریں گے من ربک من نبیک ما دینک، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے. دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ صحیح جواب دیں گے ربنا اللہ یا ربی اللہ و نبی محمد و دین الاسلام. رب اللہ ہے، یہ جواب وہی دے گا نا جو اللہ کو رب مانتا. ایک ہی رب مانتا ہوں، ایک ہی رب ہے پوری کائنات کا. وہی مالک، وہی خالق، وہی مدبر، وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی حاجت روا، وہی دعا سننے والا، پکار سننے والا. ایک ہی رب ہے. اور جن کے بہت سے رب ہوں وہ کیا جواب دیں گے، ان کی مت ماری جائے گی. پریشان بالکل اس کا جواب نہیں دے پائیں. دو ہی طرح کے لوگ، جواب دینے والے اور جواب نہ دینے والے. تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب کون دے گا؟ جس کی اطاعت کا ایک ہی مرکز اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے ہیں تو اللہ کے رسول کو، پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کو، عمل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی حدیث پر. وہ اس کا جواب دیں گے. جن کے پاس اطاعت کے 20 مرکز ہو، فلاں کی بھی ماننی، فلاں کی بھی سنو، فلاں کی بھی سنو، عقیدہ فلاں کا لو، عمل فلاں کا لو، فروعات میں فلاں کی تقلید کرو، اصول میں فلاں کی تقلید کرو، اور تصور میں فلاں کی تقلید کرو. دین کو شطرنج کا کھیل بنا دیا. وہ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب تو ایک ہی بنتا ہے. کس کی اطاعت کی پوری زندگی؟ عقیدہ کس سے لیا، عمل کس سے لیا، احکام کس سے لیے، فضائل کس سے لیے، رغائب کس سے لیے. ایک ہی شخصیت، ایک ہی شخصیت کو ماننے والے فوراً کہیں گے نبی محمد، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کی مختلف شخصیت ہے وہ لاجواب ہوں گے، پریشان ہوں گے. یہ ہا لا ادری، یہ ہا کلمہ تعجب ہے کہ تعجب ہے، سوال آسان ہے، جواب نہیں آ رہا. اللہ مت مار دے گا، جواب کیسے ہے؟ ہا لا ادری، تعجب، کس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ دو ہی طرح کے لوگ جو صحیح جواب دیں گے ان کو فرشتے کیا کہیں گے؟ شاباش، عدل یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ. کہ تو پوری زندگی یقین پر تھا، تیرا عقیدہ، تیری معرفت یقین پر تھا، توحید پر یقین تھا، نبی کی رسالت پر یقین تھا، اسماء و صفات پر یقین، تو یقین پر تھا. وعلیہ مت، یقین پر تو مرا. وعلیہ تبعث یوم القیامہ، یقین تیرے ساتھ قبر میں موجود ہے، اور کل جب قیامت قائم ہوگی یقین کو لے کر اٹھے گا تو بندہ کامیاب ہے. یہ یقین ہے. جو جواب نہیں دے پائیں گے فرشتے کیا کہیں گے؟ علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ. تیری زندگی شک پر گزری، تیری زندگی شک پر گزری، شک پر تو مرا اور شک ہی کو لے کر اٹھے گا قیامت کے دن. بالکل ناکام. یقین چاہیے. فآمنا، ہم ایمان لائے پوری قوت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ. کس کا ایمان یقین کے ساتھ؟ کس کا ایمان شک و شبہ ہے؟ جو ایک اللہ کی توحید کو مانے، ایک اللہ کو خالق اور مالک مانے، ایک اللہ کو مشکل کشا مانے اور یہ عقیدہ رکھے سارا دین اللہ کی طرف سے ہے، جس کے ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب یقین کا راستہ، سب یقین کا راستہ. اور جنہوں نے مختلف لوگوں کو سنا، فلاں کو بھی سن لو، فلاں کو بھی سن لو، فلاں کو بھی سن لو. کچھ لوگ بڑے تماش بین ہوتے ہیں، فلاں کو سن لو کیا باتیں، فلاں کو سن لو کیا باتیں ہو رہی. اس مرض میں آپ بھی آج مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. سن لو یہ چہرم والا اور سن لو یہ فلاں بندہ، فلاں بندہ. ٹی وی کی اسکرین پر تجھ کو سن لو.
ٹی وی کو اپنے ہوا بنا لیا. یہ ٹی وی پر آنے کا معنی یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا، بڑا ایک عالم فاضل، فلاں 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 فلاں، باتیں کچھ بھی کرتا ہو. صحیح سننے کا شوق پیدا کرو جو اس یقین کی حقیقت پر قائم ہے. تو یہ وسیلہ پیش ہو رہا ہے فآمنا، ہم ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لائے، اس کی توحید پر ایمان لائے، اس کی شریعت پر ایمان لائے، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ. یہ وسیلہ پیش ہو رہا ہے. کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا کہ فلاں کی سن لو، فلاں کی سن لو، فلاں کی سن لو. نہیں، یقین کامل کے ساتھ ایک اللہ کو مان لیا، پوری بصیرت کے ساتھ، یقین جازم اور تصدیق کامل کے ساتھ. اور یہ مطلوب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کی دعا بھی سورہ آل عمران میں مذکور ہے. وہ دعا بھی دیکھ لی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ، ہم ایمان لائے جو تو نے اتارا تیری وحی پر، نازل کردہ شریعت پر، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، خالص بندے، خالص عقیدے والے، خالص توحید والے، خالص اطاعت والے حواری، خاص بندے. ان کی دعا، ایمان لیا، اس ایمان کا وسیلہ پیش ہو گیا. رسول کی اطاعت کر لی، اس اطاعت کا وسیلہ پیش ہو رہا. طلب کیا ہے؟ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین میں لکھ لیں. کیا طلب ہو؟ یہ شاہدین کون؟ اس کی دو تفسیر ہیں. ایک ہے شاہدین بمعنی مشاہدین، ان لوگوں میں شامل کر لے جو ایمان لائے گویا ہر چیز کو دیکھ کر، اللہ پر ایمان لائے اللہ کو دیکھ کر، رسول پر ایمان لائے رسول کو دیکھ کر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، دیکھ کر ایمان لائے. جو ایمان دیکھ کر لایا جائے اس میں کتنی قوت، کتنا یقین ہوتا ہے. دیکھا کسی نے، اتنا مضبوط ایمان ہے، گویا دیکھ کر ایمان لائے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت کرو اتنے یقین اور وثوق کے ساتھ، گویا اللہ کو دیکھ رہے. طلب کیا ان حواریین کی؟ ہم جو ایمان لائے، رسول کی اتباع کی، تیری شریعت کو مانا، یہ ایک وسیلہ ہے تیرے دربار میں. اس وسیلے کو لے کر ہمیں کیا دے؟ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین میں شامل کر دے. شاہدین کون؟ وہ بندے جو ایمان لائے گویا اس طرح کہ ہر چیز کو دیکھ کر ایمان، جنت پر اتنے یقینی کے ساتھ ایمان، کوئی انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے. جہنم پر ایسا یقینی ایمان، گویا جہنم کو دیکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول پر یقینی ایمان، گویا اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا ہے. اللہ پر ایسا یقینی ایمان، گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر یقین. بہت بڑی دولت ہے یہ، بہت بڑی دولت. ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بڑی دولت یقین کی. بلکہ ایک محدث کا قول، حسن بصری کا غالباً، الایمان الیقین کل، ابن مسعود کا قول، صحیح بخاری. پورا یقین ہی ایمان، پورا ایمان ہی یقین ہے. اس دولت کی طلب ہے. فآمن، ہم ایمان لے آئے، اس یقین کو پیش کر رہے، پوری یقین عقیدے کو، تیری توحید کو مان لیا، تیرے نبی کی رسالت کو مان لیا، توحید اسماء صفات کو مان لیا، توحید ربوبیت کو مان لیا، توحید الوہیت کو مان لیا. یہ وسیلے پیش کر دی. یہ وسیلے پیش کرنے کے قابل ہو، اس کی توحید کو مانتے ہو، اسماء صفات کو مانتے ہو، اس کے افعال اور ذات کو مانتے ہو، پوری یقین کی قوت کے ساتھ. بڑا معنی اس دعا کے اندر. اب طلب کیا ہے؟ یا 5 چیزیں طلب کی جا رہی ہیں. ایک یہ، فاغفر لنا، یا اللہ ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر. یہ سارے وسیلے پیش کر کے کوئی دنیا کی طلب نہیں، کوئی فیکٹری انڈسٹری نہیں چاہیے، کوئی دنیا کا مال نہیں چاہیے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بڑی قوی دعا ہے یہ، بڑا قوی وسیلہ ہے یہ. ایمان کی دولت، ایمان کی قوت، ایمان کی سلامت، توحید کی قوت پیش کر کے طلب یہ ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے.
گناہ معاف ہو گئے انسان کے بیڑا پار ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے خزانے بڑے وسیع، خوب معاف فرمانے والا، غفور رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، عفو ہے، سارے اللہ کی صفات ہے، خوب بخشنے والا کہ تیری جناب میں جو وسیلہ پیش کیا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری سیئات کو بھی مٹا دے، یعنی بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ سارے معاف کر. ہر گناہ سے استغفار ضروری ہے، بڑے گناہ بھی مہلک ہے اور چھوٹے گناہ جمع ہو کر بڑا ڈھیر بن جاتے، پہاڑ بن جاتے ہیں. پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنتے ہیں، پہاڑ بن سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے بڑے گناہ بھی معاف کر دے، چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دے. اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اصحاب غار کی ان نیکیوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ کھول دیا، ان سے راضی ہو گیا. تو اگر عقیدہ توحید کا واسطہ پیش کر دیا، اننا سمعنا منادی ینادی للایمان فآمنا، ہم ایمان لے آئے، تیری توحید کو مان لیا، رسول کی رسالت کو مان لیا، اب طلب یہ کہ ہمارے گناہ معاف کرو. تو اللہ اس عظیم وسیلے کے بعد گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ سیئات کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ وہ تو خوب معاف کرنے والا، خوب معاف کرنے والا. ابن قیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھونے کے لیے، ہمیں صاف کرنے کے لیے 3 نہریں بنا رکھی، 3 نہریں. اس نے ان نہروں میں نہایا کرو، اپنے آپ کو دھویا کرو، اپنے آپ کو صاف کیا کرو. ان کا یہ قول اس حدیث سے ماخوذ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کسی بندے کے گھر کے آگے ایک نہر جاری ہو، روزانہ 5 بار غسل کرے تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گی؟ عرض کیا گیا کہ نہیں. میں یہ مثال 5 نمازوں کی، ان 5 نمازوں سے انسان بالکل پاک صاف ہو جائے. اسی حدیث سے ابن قیم کا یہ قول ماخوذ ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے، انسانوں کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے 3 نہریں جاری کر رکھی. ایک نہر توبہ کی ہے، اس نہر میں خوب غوطے لگایا کرو، خوب نہایا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو. اور اگر یہ معافی عقیدہ توحید کے وسیلے سے ہو تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ توحید کی برکت تو گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور پھر تو مجھ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، تیرے 100 سال کے گناہ ہوں، 70-80 سال کے گناہ ہوں، لیکن ایک بار کی خالص توبہ ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ ہو، تیری ایک بار کی توبہ سے، ایک بار کے استغفار سے تیرے 100 سال کے گناہ کو معاف کر. یہ ایک نہر بھی چلا رکھی دنیا میں، اس نہر میں نہاؤ، ہو اپنے آپ کو پاک صاف کرو. یہ توبہ کی نہر ہے. دوسری نہر جو ہے وہ اعمال صالحہ کی. نیکیاں دے دی ہمیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج عمرے ہیں، زکاتیں ہیں، صدقات ہیں، جہاد ہے، صلہ رحمی ہے. یہ سارے اعمال بھی گناہوں کی بخشش کا باعث. یہ بھی ایک نہر ہے. عمل صالح کرو، خوب نیکیاں کرو، خوب نیکیاں کماؤ. ایک چھوٹی سی مثال نماز کی. وضو کرتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز میں داخل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضعت ذنوبہ علی عاتقی علی عاتقیہ. نماز میں داخل ہوا، اللہ اس کے سارے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ اور کندھوں پر لاد دیتا. نماز پڑھ رہا، کلما رکع سجد تساقط. بندہ جب رکوع میں جاتا ہے، یہ سجدے میں جاتا ہے، سارا گناہ گرنا شروع ہو جاتا، جھڑنا شروع ہو جاتا. کیسے کیسے مواقع. پھر نماز سے فارغ کر بیٹھے بیٹھے 33 بار سبحان اللہ کہہ دو، 33 بار الحمدللہ کہہ دو، 33 بار اللہ اکبر کہہ دو. 99 ہو گئے. 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک بار یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. اللہ اس کے سارے گناہ جھاڑ دے گا. خواب و گناہ اتنے وزنی ہو، اتنے وزنی، اتنے بھاری ہو کہ پوری زمین کے پانی کو جمع کر کے تولا جائے، اس وزن کے گناہ ہو، اللہ اس عمل سے سارے گناہوں کو چھاڑ دے گا. کیسے کیسے مواقع.
تو ایک نہر مستقل اعمال صالحہ کی ہے، اور تیسری نہر یہ ہے اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی خسارہ ہو جائے، کوئی مرض آ جائے، اس پر صبر کرو۔ یہ صبر بھی ایک مستقل نہر ہے درجات کی بلندی کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے۔ جب یہ بخشش طلب کی جائے اس عظیم وسیلے کے ساتھ، اس ایمان کا واسطہ ہے، تیری توحید جو ہم نے قبول کی اس کا واسطہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ ایک طلب۔ اور تیسری طلب کیا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ جب مر جائے تو نیک بندوں میں شامل فرما دینا، انبیاء میں، صدیقین میں، شہداء اور صالحین میں۔ تنہائی نہ ہو، تنہائی ہوگی نہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اگر دنیا کی تنہائیاں برداشت کی، بعض اوقات ایک بندہ معاشرے میں اکیلا ہوتا ہے، توحید پرست باقی سارے لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک بندہ اپنے گھر میں اکیلا ہوتا ہے، باپ مشرک، ماں مشرک، بھائی مشرک، اکیلا وہ توحید کی دولت پر فائز ہوتا ہے، تنہا، تو اللہ اس کو تنہا چھوڑے گا؟ نہیں، جو ہی مرے گا تنہائیاں ختم۔ اب یہ جماعت انبیاء میں شامل ہے، جماعت صادقین میں شامل ہے، جماعت شہداء میں شامل ہے، اور جماعت صالحین میں شامل ہے۔ من يطع الله بالرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتوفنا مع الابرار۔ ہمیں موت کے بعد ابرار میں شامل کر لینا، نیک بندوں میں شامل ہونا، تنہائیاں ختم ہو جائیں، یہ رفاقت میسر آ جائے۔ خود پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری وقت اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے سینے سے ٹکائے ہوئے، ان کا بیان ہے کہ توفی رسول اللہ فی یوم اور فی بیت وبین سحری و نحری، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا باری بھی میری تھی، گھر بھی میرا تھا، اور آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا۔ موت کی خشیاں طاری ہو رہی، بالآخر الفاظ آپ نے کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ یا اللہ مجھے ملا دے رفیق اعلیٰ کے ساتھ۔ یہ رفیق اعلیٰ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ رفاقت طلب کی، یا اللہ یہ واسطہ پیش کر رہا ہوں اپنے ایمان کا، اپنی توحید کا، کہ مجھے صالحین میں شامل فرما دینا، اس رفیق اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دینا، تنہائی نہ ہو، یہ رفاقت میسر آ جائے۔ یہ تین دعائیں ہو گئی۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ بلا تخزنا یوم القیامہ، پھر ربنا کہتے اے ہمارے رب ہمیں قیامت کی رسوا نہ کرنا۔ وہی ربنا کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں بار بار، یہاں تکرائے ربنا، ربنا بار بار استعمال، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ واقعی اللہ کو رب مانتے ہو، جو ہزاروں مشکل کشا بنا رکھے، ربنا کے خلاف منافی ہے۔ ربنا ہے ہمارا عقیدہ، تو ہی رب ہے، تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت ہے، تو ہی داتا، تو ہی غریب نواز، تو ہی دستگیر، ہمارا عقیدہ ہے اور کوئی نہیں۔ پھر اس دعا کے تم قابل بنو گے، ورنہ نہیں، ناکام ہو۔ پھر اے ہمارے رب ایک طلب اور بھی، بلا تخلنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ رسوائی کیا ہے قیامت کی؟ اللہ کی ناراضگی، یہ رسوائی کا باعث، اللہ کا عذاب رسوائی کا باعث۔ سارے دنیا کے بھرم ٹوٹ جائیں، دنیا میں بڑے پردے پڑے ہوئے ہیں، فلاں بڑا تاجر ہے، فلاں بڑا مالدار ہے، فلاں بڑا قاری، بڑا عالم، ان پردوں کی آڑ میں گناہ چھپے ہوئے، قیامت کے دن سارے بھرم ٹوٹ جائیں۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی رات کو بیدار ہوئے، رات کی نیند سے آپ نے خواب دیکھا تھا، خواب میں فتنے دیکھے آپ نے، بڑے خزانے دیکھے آپ نے، بڑا شر دیکھا آپ نے، آپ بیدار ہو، لونڈی سے کہا اے صاحب الحجر، یہ کمروں میں سو رہی ہیں آپ کی بیوی امہات، ان سب کو جگا دو، ان کو جگا کر کہہ دو کہ دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوں۔ اس سے کیا مراد؟ دنیا کا لباس برہنہ سبھی ہوں گے۔ دنیا کے لباس کا معنی دنیا کے بھر، فلاں خاتون اول ہے، فلاں وزیر اعظم کی بیوی ہے، فلاں وزیر اعظم کی بیٹی ہے، فلاں شہزادی، فلاں ملکہ، فلاں مالدار، فلاں یہ اور یہ۔ قیامت کے دن کوئی بھرم ساتھ نہیں ہوگا، نہ خاتون اول ہونے کا، نہ نبی کی بیوی بیٹی ہونے کا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، بالکل برہنہ ان القاب کے بغیر ہوگا،
وہاں نیکی کام آئے گی۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ رسوائی کیا قیامت کے دن؟ بجات کل نفس معها سائق و شہید، ہر بندہ آئے گا، دو فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہوں گے، ایک سائق اور ایک شہید۔ سائق کا کام اس کو بھانتا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا کرے، اور شہید کا کام کیا ہے؟ اس کے اعمال کی گواہی دے کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے اس کا یہ عمل، اس کا یہ عمل، اس کا یہ عمل۔ دنیا سن رہی، سارے بھرم ڈوب جائیں گے۔ اگر نیک اعمال ہوں گے تو نیکیوں کے چرچے ہوں گے، برے اعمال ہوں گے تو رسوائی رسوائی اور ذلت ذلت۔ یہ اس کا عمل، یہ اس کا عمل، پردہ نہیں۔ یا اللہ بعض بندوں پر تو پردہ ڈال دے گا، ہمیں نہیں شامل فرما دے، ہمیں ان میں داخل فرما۔ یہ بندے کون ہیں؟ فرما کے بعض بندے یذن عباد المؤمنین، اللہ اپنے بعض مومن بندوں کو اپنے قریب بلا دے گا، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، قریب اور قریب اور قریب اور قریب، حتیٰ یضع علیہ کنفہ، اللہ اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا، یسرہ من العباد، بندوں سے چھپا دے گا اس کو۔ میدان محشر میں جو کھڑے ہیں سارے جن و انس، سارے ملائکہ، سب سے چھپا لے گا، اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا، یناجی، اور سرگوشیاں کر کے اس سے حساب لے۔ کوئی نہیں سنتا، آہستہ آہستہ باتیں ہو۔ گناہوں کا اقرار کرو میرے بندے، تو نے فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا فلاں گناہ کیا، کوئی نہیں سن رہا، پردہ ڈالا ہوا، سرگوشیوں میں حساب ہو رہا ہے۔ بالآخر دنیا ایک آواز سنے گی، وہ آواز یہ ہے کہ سترت علیک فی الدنیا واغفر لک اليوم، میں نے ان سارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، آج سارے معاف کر دیتا ہوں۔ ہمیں رسوا نہ کرنا، رسوائی سے بچا دینا۔ یہ دعا ان سارے وسیلوں کے بعد ایمان کا وسیلہ، توحید کا وسیلہ، نبی کی اطاعت کا وسیلہ، نبی کو سننے کا وسیلہ، ہمیں قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ اور اس سے قبل ایک دعا، وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا رُسُلِكَ، یا اللہ جو تو نے وعدے اپنے انبیاء کی زبانوں سے کیے وہ سارے ہم کو عطا فرما۔ تیرے نبیوں نے وعدے کیے، ایمان لاؤ گے یہ وعدہ، توحید قبول کرو گے یہ وعدہ، نیک عمل کرو گے یہ وعدہ، یا اللہ وہ سارے وعدے عطا فرما دے، دنیا کے وعدے، آخرت کے وعدے۔ نبی کا وعدہ یہ بھی تھا عقیدہ توحید ہوگا پختگی کے ساتھ، تو اللہ تم کو تمکین دے گا، نصرت دے گا، زمین پر غلبہ دے گا۔ آج اس دعا کی ضرورت ہے، یا اللہ اس وعدے کو پورا کر کے ہمیں غلبہ عطا فرما دے، غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، سوڈان میں اور کشمیر میں، جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، مسلمان مظلوم ہیں، ستم رسیدہ ہے، کفار مظالم ڈھا رہے ہیں، طاقت نہیں ہے یا اللہ ان کا مقابلہ کرنے کی۔ اپنے ذوق کا شکوہ تیرے سامنے ہے، کمزوری کا شکوہ تیرے سامنے، یا اللہ تو خود ان سے انتقام دے دے، اپنی قدرت کی عجائب دکھا دے۔ تیرے انبیاء کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کو مان لو گے، توحید کو قبول کر لو گے، اللہ زمین کی خدمت دے گا، غلبہ نصرت دے گا۔ گو بیشتر لوگ صحیح معنی میں ایمان نہیں لا پائے، یا اللہ جو ایمان لائے ہیں، جن کی توحید پختہ ہے، جن کی توحید مضبوط ہے، جن کے ایمان میں یقین کامل ہے اور تصدیق جازم ہے، ان کی ٹوٹی پھوٹی دعا قبول کر کے غزہ میں، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو ان مظالم سے بچا دے۔ اسرائیل کے کمر توڑ دے، پنجے مروڑ دے ان کے۔ یہ جماعتیں جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ان کی پشت پر امریکہ ہے اور بہت سے سازشی لوگ ہیں، یا اللہ سب کی سازشوں کو خاک میں ملا کر سب کو تہس نہس کر دے، اسلحے ان کے ناکارہ کر دے، یا اللہ ان کی جو بھی قوتیں اور طاقتیں ہیں سب کو پاش پاش کر دے، مسلمانوں کو قوت عطا فرما دے، سچے عقیدے کی مضبوطی عطا فرما دے، اپنی قدرت کی عجائب دکھا دے۔ یا اللہ تو سب سے اوپر ہے، تیری قوت سب سے غالب ہے، الہ العالمین اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دے۔ یہ بڑی ایک معنی خیز دعا، بڑی تفصیل طلب، ہم نے وقت اختصار کے پیش میں چند باتیں پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مومن موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو توحید کے نور سے، اپنے پیغمبر کی سنت کے نور سے سجا دے، روشن کر دے اور قبول فرما دے، اور یہ قبولیت جو ہے اس دور میں امن کا باعث بن جائے، سلامتی کا باعث بن جائے۔ پاکستان میں ضرورت ہے توحید کے نفاذ کی، یا اللہ چپے چپے پر توحید قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قیادتیں ایسی نہیں آ رہی جن کو توحید کا فہم، توحید کے نام پر ہی ملک حاصل ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مگر جو ملک حاصل ہوا ہم نے اس وعدے سے انحراف کرتا ہے۔ بد سے بدتر قیادت آ رہی ہے، نہ ان کو توحید کا فہم ہے، نہ توحید کا ادراک ہے، نہ توحید کی اقامت کی ضرورت ہے۔ وہ اقتدار کو اپنا ذاتی اقتدار سمجھتے ہیں، یا اللہ ایسا اقتدار لائے کہ آنے والا اپنے اقتدار کو ذاتی نہیں بلکہ تیرا اقتدار سے، تیری بادشاہ سے، تیری توحید کو قائم رکھے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تقویٰ کے نور سے سجا دے۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرما لے، ایک ایک قدم کو اللہ برکتوں سے بھر دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم۔